ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات کی بریائی بڑائی، اعلیٰ کلمات، رفت، بلندی، شان و شوکت، عظمت، جاہ و جلالت، بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص ہے، جو تن تنہا پوری کائنات کا خالق، مالک، مدبر، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، گنج بخش، رنج بخش، غوث اعظم، دستگیر، غریب نواز اور رب العالمین ہے۔ ہم اسی کے سامنے دستے سوال پھیلاتے ہیں، اپنی مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں اسی کے سامنے رکھتے ہیں، اور میرا اللہ اکیلا پوری کائنات کی مصیبتوں، مشکلوں کو حل کرنے پہ قادر ہے۔ ان گنت بے شمار بے حد و حساب درود و سلام اس ہستی مقدس و مطہر پر جن کا نام نامی، اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جنہیں رب کائنات نے پوری کائنات کے لیے رشد و ہدایت کا امام بنا کر بھیجا، اور پوری کائنات کی رشد و ہدایت کے لیے ان کے قلب اطہر پر قرآن مجید فرقان حمید کا نزول فرما دیا، جو پوری کائنات کی رشد و ہدایت کے لیے کافی اور شافی ہے۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد معزز سامعین کرام، میں نے جو آپ کے سامنے آیا مبارک تلاوت کی ہے، اللہ کا پاک کلام ہے، اللہ کے پاک کلام کا 28واں پارہ ہے، اور سورت کا نام سورت الجمعہ ہے۔ اپنے گھروں میں جمعے والے دن سورت کہف کی بھی تلاوت کیا کرے اور سورت جمعہ کی بھی تلاوت کیا کرے۔ اس آیا مبارکہ میں کائنات کے رب نے اپنے محبوب پیغمبر کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد، ان کی آمد، بعثت رسول کا مقصد بیان کیا ہے۔ آج اس آیت اور حدیث کی روشنی میں ہم دیکھیں گے کہ کیا آج ہم وہ مقصد جو کائنات کے رب کا تھا، اپنے محبوب پیغمبر کو دنیا میں بھیجنے کا، ہم اس کی طرف بڑھ رہے ہیں یا ہم اس کی مخالفت میں زندگی گزار رہے ہیں؟ کائنات کا رب اپنے پاک کلام میں ارشاد فرما رہا ہے، هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ إِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے تمہارے اندر ایک رسول کو مبعوث کیا، ایک رسول بھیجا۔ غرض و غائب کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، تمہیں اللہ کا قرآن پڑھ پڑھ کر سنائے، قرآن پاک کی تلاوت تمہارے سامنے کرے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، پھر آیات کی روشنی میں تمہارا تزکیہ نفس کرے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، پھر اس کتاب کی اور حکمت کی جو میں اللہ اس پہ نازل کر رہا ہوں، قرآن کی صورت میں یا حدیث کی صورت میں، اس کی تعلیم سے تمہیں روشناس کروائے۔ کیوں؟ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس کتاب کے آنے سے پہلے، اس نبی کے آنے سے پہلے تم کھلی گمراہی کے اندر تھے۔ مفسرین اس آیا مبارکہ کی تفسیر کے اندر لکھتے ہیں کہ کائنات کا رب وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ہی کہہ دیتا تو کافی تھا۔ جب کتاب سکھائی جائے گی اس میں تلاوت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ کتاب کی تلاوت کریں گے تو پھر ہی کتاب سکھائیں گے نا۔ کائنات کے رب نے وَيَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ اس کو علیحدہ سے بیان کیوں کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ جس نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اوپر روزانہ کی بنیاد پر قرآن کی تلاوت فرض ہے۔ آئیے 3 مقصد بیان کیے کائنات کے رب نے اس آیہ مبارکہ میں، بعثت رسول کے، آمد رسول کے۔ وہ 3 مقصد کیا ہیں؟ پہلا، یتلو علیہم آیاتہ،
کہ کائنات کا محبوب اس قرآن کی تلاوت کر کے لوگوں کو سنائے جو اس پہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے. اور دوسرا مقصد وَيُزَكِّيهِمْ، اس قرآن کے ذریعے سے تزکیہ نفس کرے، انسانوں کے نفس کو شرک و بدعات، خرافات، بے حیائی، فحاشی سے پاک کر کے ان کو پاکیزہ انسان بنا دے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تیسرا مقصد بعثت رسول کا، آمد رسول کا یہ ہے کہ اللہ کا محبوب انہیں قرآن بھی سکھائے اور اپنے فرامین بھی سکھائے. یہ تین مقصد اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیے. اب ایمانداری سے بڑی محبت کے ساتھ پہلا مقصد یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کے پاک کلام کی تلاوت انتہائی ادب، انتہائی محبت کے ساتھ. میں یہ سوال کرنے کا حق رکھتا ہوں کہ ہم میں سے کتنے میرے ایسے بھائی ہیں جو روزانہ کی بنیاد پر تلاوت کلام پاک کرتے ہیں. آمد رسول مرحبا، اس کے نعرے تو ہم لگاتے ہیں، بعثت رسول مرحبا، اس کے ہم نعرے تو لگاتے ہیں، لیکن دیکھنے کی، پوچھنے کی، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہم بعثت رسول کا مقصد بھی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں. کتنے میرے بھائی ہیں جو روزانہ کی بنیاد پر تلاوت کلام پاک کرتے ہیں؟ رمضان کو گزرے کتنے مہینے ہو گئے جی؟ تقریباً جی کرسا تقریباً 6 مہینے ہو گئے ہیں. کیا ہم نے اللہ کے کلام کو صرف رمضان کے ساتھ مخصوص کر لیا ہے؟ کتنے میرے بھائی ایسے ہیں جنہوں نے رمضان گزرنے کے بعد 6 مہینے ہو گئے ہیں کم از کم 6 پارے کھڑے ہاتھ کھڑا کریں، 6 پارے جس نے پڑھے ہوں. ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کا یہ شغف ہی نہیں ہے، ہمیں قرآن کی تلاوت میں مزہ ہی نہیں آتا. ہم روزانہ کی بنیاد پہ قرآن پاک کی تلاوت ہی نہیں کرتے. آئیے آج اس طالب علم کی طرف سے ایک پیکج لے جائیے اپنی زندگیوں کے اندر. پوری امت پیکج لگانے کی شوقین ہے، چھوٹے بچے سے لے کر بوڑھے تک سب پیکجوں کی دوڑ میں ہے. آؤ آج اس طالب علم سے ایک پیکج لے جاؤ اپنی زندگیاں بدلنے کا. قرآن پاک کی کل آیات کتنی ہے جی؟ یہ مولویوں کا کام ہے، ان کو سیکھنا. کتنی آیات ہیں ان کو پڑھنا یہ مولویوں کا کام ہے. ہمارا کام تو روٹی روزی کی تلاش ہے. صرف کتنی آیات مبارکہ ہیں؟ 6666 آیات ہیں. اگر ان کو 365 پہ تقسیم کیا جائے تو روزانہ کی بنیاد میں کتنی آیات بنتی ہیں؟ صرف 19 آیات. کتنی جی؟ 19 آیات. دن میں نمازیں کتنی ہیں؟ 5. اگر ہر نماز کے بعد آیات کو تقسیم کر لیا جائے تو کتنی آیتیں بنتی ہیں؟ 4. وہ کوئی زیادہ تو نہیں ہے، کوئی بوجھ والی بات تو نہیں میں کر رہا. اگر ہم اپنی زندگی کے اندر روزانہ کی بنیاد پر ہر نماز کے بعد 4 آیتیں پڑھنی شروع کر دیں، دن کے اندر 20 آیات بن جاتی ہیں، اور پورے سال میں رمضان آنے سے پہلے پورے کا پورا قرآن پاک مکمل ہو سکتا ہے. یہ ہے پیکج اپنی زندگیوں پہ لگانے کا. اور رب کعبہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، منبر رسول پہ کھڑا ہوں، آج کوئی گھر مصیبتوں پریشانیوں سے محفوظ نہیں ہے. جس سے پوچھیں یہ کہتا ہے جی گھر میں بڑی پریشانیاں ہیں جی، کسی نے جادو کر دیا ہے جی، جنات کا بڑا سایہ ہے جی. پچھلے دنوں میں مجھے ایک دوست کا فون آیا، کہنے لگے آپ صاحب بچے کے نمبر نہیں اچھے آئے. میں نے پڑھائی نہیں صحیح کی ہوگی، پڑھا نہیں جی، کسی نے کچھ کر دیا ہے. اگر نمبر اچھے نہ آئے پھر بھی کسی نے کچھ کر دیا ہے. میں کسی نے کچھ نہیں کیا، کتابوں نے کچھ کر دیا ہے، موبائل نے کچھ کر دیا ہے، موبائل سے چمٹا رہا ہوگا. نمبر کم آ جائیں، بیمار ہو جائے، پریشانی آ جائے، ہمارا یہ تصور ہے کہ ہمارے گھروں پہ کسی نے کچھ کر دیا ہے. آؤ یہ نسخہ لے جاؤ. جس گھر کے اندر روزانہ کی بنیاد پر قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، کائنات کے امام اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ جس گھر کے اندر تلاوت کلام پاک کی جاتی ہے اس گھر کے اندر شیاطین گھس نہیں سکتے، جادو اثر نہیں کر سکتا.
جنات نہیں آ سکتے، لیکن یہ آیتیں پڑھے گا کون؟ مولوی صاحب۔ اور میرے بھائیوں، اپنی زندگی میں یہ پیکج لگاؤ۔ بعثت رسول کا مقصد سمجھنا چاہتے ہو، رسول اللہ کی آمد کا مقصد سمجھنا چاہتے ہو، تو سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کو کیا جائے۔ مفسرین یہاں یہ بات بھی لکھتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کو قرآن پاک کا ترجمہ نہیں آتا، تفسیر نہیں آتی، قرآن پاک کا علم نہیں ہے، وہ تلاوت نہ کرے۔ وہ تلاوت کرے، تلاوت ایک علیحدہ شعبہ ہے۔ اگر اس کو اس کی سمجھ نہیں ہے، اس کا ترجمہ نہیں آتا، ایک لفظ ادا کرے گا 10 نیکیاں مل جائے۔ تھوڑا سا پیچھے چلیے، اپنے گھروں کا جائزہ لیجئے۔ میرے بزرگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایمانداری سے بتائیے، آج سے 30-40 سال پہلے کوئی گھر ایسا تھا جس میں قرآن پاک کی آواز نہ آتی ہو؟ روزانہ کی بنیاد پہ قرآن پاک پڑھا جاتا تھا، کمانے والا ایک، کھانے والے 10-12۔ اس قرآن کی برکت سے رزق کی اتنی فراوانی تھی، کبھی کسی نے گلا شکوا نہیں کیا تھا۔ آج گھر میں کمانے والے افراد 10، لیکن پھر بھی رو رہے ہیں، گھر کا خرچہ نہیں چلتا۔ وجہ کیا ہے؟ اس برکت والی، اس رحمت والی کتاب سے ہم نے اپنا تعلق توڑ دیا اور بعثت رسول کے مقصد سے ہم دور چلے۔ اگر اسی پہ گفتگو کروں تو اس کے اوپر کئی جمعے چاہیے، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے نظر۔ دوسرا مقصد وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ نفس، کہ کائنات کے محبوب کلام پاک پڑھ کے سننے والوں کا، اپنے اصحاب کا، اپنے ساتھیوں کا تزکیہ نفس کرے۔ کیوں کرے؟ مجھے یہاں پہ جناب عمر کی بات یاد آ گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل، ان کی آمد سے قبل، ہم جاہل تھے، ان پڑھ تھے، گنوار تھے، گمراہ تھے، عرابی تھے، دیہاتی تھے۔ جیسے ہی ہم نے محمد عربی کے ہاتھ پہ بیعت کی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا، کائنات کے رب نے، ارض و سما کے رب نے ہمیں پوری کائنات کا امام بنا دیا۔ مجھے وہ کلمات بھی یاد ہیں جو جناب جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاہ حبش کے دربار کے اندر جو تقریر کی تھی، جو گفتگو کی تھی، وہ سننے کے قابل ہے۔ جناب جعفر فرماتے ہیں شاہ حبش سے کہ ہم گمراہ تھے، ہم شرک و بدعات، ضلالت و گمراہی میں اٹے ہوئے تھے، دوسروں کے ساتھ زیادتی کرنا ہمارا مشغلہ تھا، ہمسائے کو تنگ کر کے ہم خوشی محسوس کرتے تھے، شراب نوشی عام تھی، قمار بازی، جوا عام تھا، اور یہ سود خوری بھی عام تھی، ہر طرف گمراہی تھی۔ عرب زیادہ تر رہزن تھے، ڈکیٹ تھے، ہم اپنی بہنوں کا حق کھانے والے تھے، عورت کو نکارا چیز سمجھا جاتا تھا، اور اس کے ساتھ ظلم و زیادتی کے پہاڑ ڈال دیے جاتے تھے۔ یہ گفتگو کر رہے ہیں جناب جعفر، کب ہماری حالت تھی ایسے؟ جب ہم نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، رسول اللہ کی آمد نہیں ہوئی تھی، دنیا جہان کی تمام برائیاں، دنیا جہان کے تمام گناہ ہمارے اندر موجود تھے۔ جیسے ہی ایک پاکیزہ شخصیت آئی، عبداللہ کے گھر میں، آمنہ کی گود میں آفتاب و مہتاب چمکا، اس نور ہدایت نے پوری دنیا میں قرآن و حدیث کا نور پھیلایا۔ ہم گمگشتہ راہ تھے، ہم رہنما بن گئے، ہادی بن گئے۔ یہ بات کر رہے ہیں جناب جعفر تیار بعثت رسول سے پہلے۔ اب میں بھی اپنا جائزہ لوں اور آپ بھی اپنا جائزہ لیں۔ یہ جو برائیاں جناب جعفر نے بیان کی ہیں رسول اللہ کی بعثت سے پہلے، ان کی آمد سے پہلے، ایمانداری سے بتائیے کیا کلمہ پڑھ کے یہ برائیاں آج ہمارے اندر موجود ہیں کہ نہیں؟ جتنی برائیاں بیان کی گئی ہیں بعثت رسول سے پہلے، اس سے کہیں زیادہ بڑھ گئی ہیں۔ وہ تو کلمہ پڑھنے سے پہلے کی کیفیت بیان کر رہے ہیں۔ آج تو کیسا محب رسول ہے،
آج تو کیسا عاشق رسول ہے کہ آج کلمہ پڑھنے کے باوجود یہ برائیاں تیرے اندر سے نہیں گئی؟ کیا مقصد سمجھا ہم نے بیعت رسول کا؟ اللہ کے نبی دنیا کے اندر اس مقصد کے لیے آئے کہ تزکیہ نفس کیا جائے، لوگوں کو شرک، بدعت، ضلالت، گمراہی، گناہوں سے پاک کر کے ان کا تعلق ان کے اللہ سے جوڑ دیا جائے۔ اور تیسری بات، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دی جائے۔ اور میرے بھائی، میں نہیں کہتا ڈاکٹر نہ بنو، میں نہیں کہتا انجینئر نہ بنو، میں نہیں کہتا فزکس، کیمسٹری، میتھ نہ پڑھو، یہ پڑھنے چاہیے، یہ فنون ہے، لیکن اس سے پہلے جو بعثت کا مقصد تھا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اس کو پورا کرنا پڑے گا۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، وہ کون سا علم ہے جو ہر مسلمان پر حاصل کرنا فرض ہے؟ کون سا علم ہے جی؟ وہ قرآن و سنت کا۔ پھر ایک دفعہ بڑی محبت کے ساتھ میں اپنے بھائیوں سے یہ سوال کر سکتا ہوں، میرے کتنے بھائی ایسے ہیں جن کو ایک سپارے کا ترجمہ آتا ہے؟ کتنے میرے بھائی ایسے ہیں جن کو صرف 10 حدیثیں یاد ہیں؟ بعثت مقصد رسول کا مقصد سمجھو، پہلے یہ علم حاصل کرو، حقیقی مسلمان بنو، انسان بنو، پھر ڈاکٹر بھی بنو، انجینئر بھی بنو۔ اگر اس کتاب سے ہم نے دوری اختیار کر لی، اس علم سے ہم نے دوری اختیار کر لی، تو پھر آپ کو ایک نہیں ہزاروں ایسے ملیں گے، آپریشن آپ کے جناب مثانے کا ہوگا، گردہ بھی غائب ہوا ہوگا۔ اور میرے بھائیوں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہ وہ نسخہ کیمیا ہے۔ ایمانداری سے بتائیے، قرآن و حدیث میں یہ موجود نہیں ہے جھوٹ نہیں بولنا، اس میں یہ موجود نہیں ہے سود نہیں کھانا، اس میں یہ موجود نہیں بہنوں کا حق نہیں کھانا، اس میں یہ موجود نہیں ہے دوسرے کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، اس کے اندر یہ موجود نہیں ہمسائے کے حقوق ادا کرنے ہیں، اس کے اندر یہ موجود نہیں 5 وقت نماز ادا کرنی ہے، اس کے اندر یہ موجود نہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، جب اس کا علم آ جاتا ہے تو پھر حقوق اللہ بھی آ جاتے ہیں، اس کے اندر حقوق العباد بھی سارے کے سارے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کے اندر آ جاتے ہیں۔ یہ 3 بنیادی مقصد بعثت رسول کے، آمد رسول کے۔ سب سے پہلا مقصد کہ اپنے گھروں کے اندر روزانہ کی بنیاد پر تلاوت کلام پاک۔ دوسرا مقصد تزکیہ نفس، اپنے نفسوں کو علائشوں سے، بدعات سے، شرک سے صاف کیا جائے۔ تیسرا مقصد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب و حکمت کی تعلیم حاصل کی جائے۔ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے جو لوگ کتاب و حکمت کی تعلیم حاصل نہیں کرتے، اللہ کہتا ہے یہ گمراہی کے اندر ہیں، یہ گمراہی سے نکل ہی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ نے مضمون بیان کیا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اگر گمراہی سے نکلنا چاہتے ہو، ہدایت کے رستے پہ آنا چاہتے ہو، صراط مستقیم کو ڈھونڈنا چاہتے ہو، پھر کتاب اور حکمت کا علم حاصل کرنا پڑے گا، اور زندگی کے اندر کامیابیاں آپ کا مقدر بن جائیں گی۔ اور جو میں نے حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھی، یا ایھا الناس انما انا بعثت رحمہ، لوگوں مجھے تو اللہ رب العزت نے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آج سے 3 دن پیچھے چلے جائیں، وہ رسول، وہ محبوب کبریا جس کو اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا تھا، ایمانداری سے بتائے ہم نے زحمت بنایا کہ نہیں بنایا؟ رحمت رہنے دیا؟ بازار بند، سڑکیں بند، ہر طرف پریشانیاں، مریض بیچارے تڑپ رہے ہیں، لوگوں نے اپنے گھروں، اپنے کاروباروں پہ، اپنی کاموں پہ جانا ہے، رستے بند ہیں۔ اللہ کے نبی تو رحمت بن کے آئے تھے، زحمت بن کے نہیں آئے تھے۔ ہم نے ان کی آمد والے دن جتنی زحمتیں پیدا کی، اس سے قبل کسی دن پیدا نہیں کرتے۔ اور پھر اس پہ یہاں تک رہتے تو بات کچھ سمجھ میں آتی تھی۔ قوم اس سے بھی آگے بڑھ گئی، امت اس سے بھی آگے بڑھ گئی، جہالت اس سے بھی آگے بڑھ گئی۔ اور نعرہ کیا لگتا ہے آمد رسول پہ؟
سج گے گلیاں تے بیدار، یہی لگتا ہے نا، سونا آیا سج گے گلیاں تے بیدار، سجے کہ نہیں سجے؟ آپ نے دیکھے کہ نہیں اپنی آنکھوں سے کروڑوں روپے کے یہ جھنڈیاں اور یہ ربن اور مقابلے بازیاں ہوئیں بازار سجانے پہ، آپ نے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ اگر ان سے کسی غریب کے لیے 10 روپے مانگے جائے دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ جتنا پیسہ لگا سارا جیب سے لگا، نبی کے نام پر مانگ کے لگا۔ جیسے ہی ربیع الاول کا چاند طلوع ہوا، چوکو چراہوں میں ان جاہلوں کے بچوں نے اپنے ہاتھ میں کشکول پکڑ کر نبی سے مانگنا شروع کر دیا، اور لوگوں میرا نبی تو وہ نبی ہے جس نے ساری عمر ایسے کیا ہے، ایسے نہیں کیا۔ آپ کا فرمان ہے محمد اور آل محمد پر صدقہ حرام ہے۔ آج امت نے پوری دنیا کو یہ تاثر دیا، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، میرے منہ میں خاک، کہ گویا یہ نبی منگتوں کا نبی ہے۔ وہ بات یہاں تک رہتی تو کچھ سمجھ میں آتی تھی۔ کائنات کے محبوب پیغمبر نے 1400 سال پہلے اعلان فرما دیا، احب البلاد الی اللہ مساجدہا وابغض البلاد الی اللہ اسواقہا۔ کائنات میں سب سے زیادہ غضب والے، سب سے زیادہ مبغوض اگر کوئی جگہ ہے تو وہ بازار ہیں۔ کائنات کے محبوب کا یہ حکم ہے، کائنات کے محبوب جن کی آمد ہوئی، جن کی بعثت ہوئی، وہ فرما رہے ہیں کائنات میں سب سے ناپسندیدہ، سب سے مبغوض جگہ جو ہیں وہ بازار ہیں۔ اور آج کا امتی نعرہ لگا رہا ہے، سونا آیا تے سج کے گلیاں تے بازار۔ میرا نبی بازاروں کو سجانے کے لیے آیا تھا، میرے نبی بازاروں کی رنگینیوں کے لیے آیا تھا، اور میرے نبی نے تو ساری زندگی بازار کا رخ نہیں کیا۔ تم یہ ثابت کرنا چاہتے ہو نبی بازاروں کو سجانے کے لیے آیا تھا، جبکہ کائنات کے امام خود فرما رہے ہیں کہ کائنات میں سب سے غضب والی، سب سے ناپسندیدہ جگہ اگر پائی جاتی ہے تو وہ بازار ہیں، اور کائنات میں سب سے محبوب جگہ جو ہے، سب سے پسندیدہ اگر کوئی جگہ ہے تو وہ اللہ کے گھر مساجد ہے۔ اور میرے بھائیوں، ہم نے بعثت رسول کا مقصد نہیں سمجھا، ہم نے جھنڈیاں لگا لینا، ہم نے بازاروں کو سجا لینا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد سمجھا۔ تیری یہ جھنڈیاں ہوا سے اڑ جائیں گی، بارش سے گیلی ہو کے بھیگ جائیں گی۔ ہاں، اللہ کے محبوب پیغمبر نے ایک جھنڈی لگانے کا حکم دیا تاکہ تو پہچانا جا سکے تو مسلمان ہے۔ اس جھنڈی کی طرف تو کوئی ہماری فکر نہیں ہے۔ پتہ ہے آپ کو وہ جھنڈی کون سی ہے؟ اللہ کے نبی نے ہر مسلمان کو ایک جھنڈی اپنے چہرے پہ سجانے کا 40 مرتبہ حکم دیا ہے۔ اگر نہیں معلوم تو چہرے پہ ہاتھ پھیر کے دیکھ لے، پتہ لگ جائے گا جھنڈی سجی ہے کہ نہیں سجی۔ اس جھنڈی کی طرف تو توجہ کوئی نہیں۔ اور میرے بھائیوں، ہم میلاد کے منکر نہیں ہیں، ہم نہیں کہتے میلاد نہ مناؤ، مناؤ میلاد۔ اور یہ لفظ میلاد کا غلط استعمال، جو بھائی عربی کو سمجھتے ہیں یا کبھی عرب ممالک میں گئے ہیں نا، تو وہ جو ایک کاغذ ملتا ہے نا، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے نام، ولدیت، انگلش میں لکھا ہوتا ہے ڈیٹ آف برتھ، اور عربی میں کیا لکھا ہوتا ہے؟ یوم الميلاد۔ اس کا مطلب ہے تو یہ تو پھر سب پہ میلاد منانا چاہیے، پھر تو روزانہ ہی میلاد کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے۔ میلاد کا مطلب پیدائش ہے۔ میرے محبوب پیغمبر رحمت للعالمین نے میلاد منایا، ابو بکر نے منایا، عمر نے منایا۔ ہاں، تیرا دل چاہتا ہے تو بھی منا۔ کس طرح منایا؟ میرے محبوب پیغمبر جب مدینہ میں تشریف آوری ہوئی، آئے، آپ سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا، محبوب آپ سوموار کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں سوموار کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ سوموار والے دن میں پیدا ہوا۔ میرے محبوب نے اپنی ولادت کے دن روزہ رکھا، ان کے اصحاب نے روزہ رکھا، سوموار کے دن ابو بکر نے روزہ رکھا، سوموار کے دن عمر نے روزہ رکھا، سوموار کے دن حسنین کریمین نے روزہ رکھا۔ تو کیسا امتی ہے
تیرا نبی میلاد روزہ رکھ کے منائے اور تو گل چھڑے اڑا کر اڑائے. وہ میلاد منانا ہے تو ہر ہفتے منا. کتنی ستم ظریفی کی بات ہے. ہم نے اپنے نبی کی ذکر کے لیے صرف ایک دن رکھ لیا ہے، پورے سال میں ایک دن. میلاد منانا چاہتا ہے، سوموار ہر ہفتے آتی ہے کہ نہیں آتی؟ آتی ہے نا. ہر سوموار کو روزہ رکھ. مہینے میں کتنی بار آتی ہیں؟ 4 دفعہ. سال میں کتنی بار آتی ہیں؟ 48 مرتبہ. تجھے محبت ہے، تجھے میلاد منانے کا شوق ہے، سال میں 48 روزے رکھ. میں دیکھوں تیرا پیٹ بھی اندر چلا جائے، تیرا حلوہ اور تیرا ککڑ بھی چھوڑ جائے. اس طرف تو آنے کے لیے تیار نہیں ہے. مناؤ، روزہ رکھو نبی کی خوشی صلی اللہ علیہ وسلم میں. لیکن آج صورتحال اس سے بھی آگے نکل گئی. آج مسلمانوں نے وہ کام کیا جو یہود و نصارہ بھی نہیں کر سکے. آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ جو پہاڑیاں بنی، اس کے اندر خانہ کعبہ کی تشبیہ سجی کہ نہیں سجی؟ روضہ رسول کی تشبیہ سجی کہ نہیں سجی؟ اللہ کی قسم ہے 12 ربیع الاول کو ایک جگہ پہ پروگرام تھا، میں وہاں پہ گیا، بڑی مشکل سے پہنچا. واپس آ رہے تھے، چوک چراہے میں بیت اللہ کی تشبیہ لگی ہوئی تھی، لوگ اس کے گرد طواف کر رہے تھے. ایمانداری سے بتاؤ، ابرا نکلا کہ نہیں نکلا؟ کعبہ کو گرانے کے لیے نکلا کہ نہیں نکلا؟ کعبہ گرا سکا؟ نہیں گرا سکا. اور تو نے سارا دن محنت کر کے اپنی پہاڑی میں کعبہ بنایا، شام کو اس کو گرا دیا. اور جو کام ابرا نہیں کر سکا وہ آج میرے نبی کے امتی نے کر دیا. اور میرے نبی کے لاش مبارک کو نکالنے کی سازش کی، لیکن میرے نبی کی لاش کو اللہ نے محفوظ کیا، اس کے دل قلعہ بن گیا. آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ روضہ رسول بنا، اس کو گرایا گیا کہ نہیں گرایا گیا؟ اس سے بڑی توہین کیا ہے؟ اور تو خود کہتا ہے غیر کرے تو توہین، تو کرے تو عشق. آخری بات کہہ کے اپنی بات کو سمیٹتا ہوں. بات اس سے بھی آگے نکل گئی. باقاعدہ آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر اپنی آنکھوں سے دیکھا، پاؤنڈ کا نہیں، 10 پاؤنڈ کا نہیں، منوں کے کیک سجے کہ نہیں سجے؟ اس پہ نام محمد لکھا گیا کہ نہیں لکھا گیا؟ لکھا گیا. دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ روزہ بنا کہ نہیں بنا؟ پھر پیٹو مولوی میں ہاتھ میں چھری پکڑی کہ نہیں پکڑی؟ پھر اس چھری سے میرے محبوب پیغمبر کا نام کاٹا کہ نہیں کاٹا؟ میرے نبی کا روزہ کاٹا کہ نہیں کاٹا؟ اور یہیں پہ بس نہیں کیا، پھر اس کو اپنے حلق کے ذریعے پیٹ میں بھی اتار لیا. اور میرے بھائیوں، یہ بڑی ستم ظریفی کی بات ہے. صلح حدیبیہ کا موقع ہے، مفاہمت کا موقع ہے، صلح کا وقت ہے. میرے محبوب پیغمبر حدیبیہ پہ آپ نے پڑاؤ کیا ہوا ہے، کفار کے ساتھ صلح ہونے جا رہی ہے. جب معاہدہ لکھا گیا، معاہدے کے اوپر لفظ محمد الرسول اللہ لکھا گیا، اور کفار نے کہا ہم اتنی دیر تک معاہدے پہ دستخط نہیں کریں گے جتنی دیر تک محمد کے ساتھ رسول اللہ کو کاٹا نہیں جائے گا، اس کو مٹایا نہیں جائے گا. مفاہمت کا معاملہ ہے، صلح کا معاملہ ہے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیر خدا جناب علی رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دیا، علی یہاں سے یہ نام مٹا دو، اس کو رسول اللہ کے لفظ کو ختم کر دو، کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے اگر ہم نے محمد کو رسول مان لیا تو ہمارا جھگڑا ختم ہو جائے گا. ہم محمد کو رسول نہیں مانتے. یہاں محمد بن عبداللہ لکھو. علی جو شیر خدا تھا، جس کی تلوار سے ایک نہیں ہزاروں دشمنوں کی گردنیں کاٹیں، اس نے تو نبی کے حکم پہ بھی اتنی جرت نہیں کی کہ میں محمد رسول اللہ کا نام وہاں سے کاٹ دوں. کی جرت؟ لیکن آج کے مولوی نے کیا کیا؟ اور جو مفاہمت کے موقع پر بھی کاٹنے کی علی میں جرت پیدا نہیں ہوئی، اور تیرے ہاتھ کیوں نہیں کانپے؟ اور تیرے ہاتھ اس سے پہلے ٹوٹ کیوں نہیں گئے کہ تو نے کتنی دیدہ دلیری کے ساتھ لفظ محمد کے اوپر چھری چلا دی اور کہتا ہے میں عاشق رسول ہوں، محب رسول ہوں. نہیں میرے بھائیوں،
مقصد بعثت رسول کچھ اور تھا جو میں نے آپ کے سامنے مختصر بیان کر دیا۔ آج امت نے بعثت کا مقصد کچھ اور سمجھ لیا، جس کی وجہ سے ذلت، گمراہی اور ہر طرف سے مصیبتیں، پریشانیاں، وبائیں ہمارا مقدر بن گئی۔ اگر ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں تو ہمیں بعثت مقصد رسول کو سمجھنا ہوگا۔ وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے، تلاوت کلام پاک اور تزکیہ نفس اور کتاب و علم کی کتاب و حدیث کی تعلیم اگر ہم یہ حاصل کر لیں گے، انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی ہمارا مقدر ہوگی، اور کل قیامت کے دن بھی ہم کامیابوں میں شمار ہو کر اللہ کی جنتوں کے مہمان بن جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کہے سنے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔